السلام علیکم دوستو، آج ہم اپنے یوٹیوب چینل کے تھرو کچھ جیسے کہ آج کل کا ایک موضوع ہے جو قانونی موضوع ہے اور آئینی مسئلہ ہے 18ویں ترمیم سے منسلک. آج ہم نے اسی سلسلے میں مزید اس کے بارے میں اس کو بہتر طریقے سے آپ تک پہنچانے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے اور کوشش کی ہے اس کوارنٹائن والے ماحول میں اور کرونا کے زمانے میں ہمارے سندھ کے سی ایم کے اسپیشل اسسٹنٹ نایاب لغاری صاحب کو کہ وہ اپنے 18ویں ترمیم کے بارے میں بتائیں، کیونکہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی کی یوتھ ونگ سے ہے اور یہ مسئلہ ہم یوتھ تک پہنچانا چاہتے ہیں اور اس کی کلیئرٹی دینا چاہتے ہیں. تو ان سے بہتر ہمیں اور کوئی مہمان نہ مل سکے ہیں، لہٰذا ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ 18ویں ترمیم اصل میں ہے کیا اور اس سے کیا کیا فوائد ہیں. آئیے تو مزید سے ٹائم لیتے ہوئے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ 18ویں ترمیم کے بارے میں اپنے ویوز دیں. السلام علیکم نائب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ. سر، یہ یوتھ کا ایک بڑا مسئلہ ہے، یوتھ کے ذہن میں نہیں پا رہا کہ 18ویں ترمیم سے ہمیں کیا فوائد ملک کو اور ہم لوگوں کو، صوبوں کو خود مختاری ملنے سے کیا کیا پہنچے ہیں. تو اس کلیئرٹی کو اگر آپ بتا سکیں گے کہ پیپلز پارٹی نے یہ انیشیٹو کیوں لیا اور اس کی کیا ضرورت ہے ملک میں اس وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. دیکھیں، اس کے دو بنیادی پہلو ہیں. ایک تو اس کا ایک قانونی ہے، ایک جس کو لیجسلیٹو ہم کہیں اور جس کے قانونی اس کے اثرات ہیں 18ویں ترمیم کے. ایک تو اس کی سیاسی نیریٹو ہے اس کا 18ویں ترمیم کا، کہ اس سے کیا فوائد ہوئے اس وفاق پاکستان کو. 18ویں ترمیم جو ہے، اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں سیاسی طور پہ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب نے پرویز مشرف کے زمانے میں لندن میں جو ہے وہ COD کیا تھا، چارٹر آف ڈیموکریسی، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں اس سے پہلے سیاسی جماعتیں جتنی بھی تھیں ان کی آپس میں بہت زیادہ ایک رسا کشی تھی اور حالات بہت خراب تھے، اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے وہ جو پارلیمانی سیاست جو کرتی تھی وہ ایک دوسرے کے مد مقابل تھیں، اور یہ کہا جاتا تھا کہ وہ جو ہے تیسری جو قوت ہے اس کو ہمیشہ وہ ویلکم کرتی ہیں اور ایک دوسرے کی مخالفت میں رائٹ کی. بالکل ٹھیک. COD جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا، اس میں بینظیر بھٹو صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے یہ طے کیا کہ جب جنرل پرویز مشرف کو اس اقتدار سے ہٹایا جائے گا تو اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گی تو اس کے تقاضے کیا ہوں گے اور جمہوریت کو کیسے مل کے مضبوط کیا جائے گا اور پارلیمانی نظام جمہوریت کو کیسے اس ملک پہ رائج کیا جائے گا. صحیح. اس کو مستحکم کیسے کیا جائے گا. تو اس وہ COD کی ایک پوائنٹ یہ بھی تھی کہ ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لائیں گے. صحیح. جو کہ جنرل ضیاء نے کانسٹیٹیوشن کو خراب کیا تھا، اس کے بعد پرویز مشرف نے وہ اس میں ترامیم ہوتی رہیں، اور اس کانسٹیٹیوشن کو جو خراب کیا گیا اس کو صحیح کرنا تھا. اور بعد میں جیسے ہی پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 میں آئی تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے اس زمانے میں ایک کانسٹیٹیوشنل کمیٹی بنائی جس میں پوری پارلیمان کی جتنی بھی جماعتیں تھیں سب کو اس میں جتنا ان کا شیئر تھا اس حساب سے ان کو اس میں شیئر دیا گیا، پارٹیسپیشن ہوئی. اور اس پارلیمانی کمیٹی جو اس زمانے میں کانسٹیٹیوشنل کمیٹی تھی جس کو ہیڈ کر رہے تھے رضا ربانی صاحب، انہوں نے 2 سال تک میٹنگز کیں اور اس میں جو ہے وہ ڈیلیبریشنز ہوتی رہیں، اور ظاہر ہے اس میں بڑے بڑے قانون دان تھے. رضا ربانی صاحب تھے، اس میں SM ظفر صاحب تھے، اس میں اعتزاز احسن صاحب تھے، اس میں وسیم سجاد تھے. بہت بڑے لوگ اس میں جو ہے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں پارٹیسپیٹ کیا انہوں نے. اور 2 سال کے بعد 18ویں ترمیم کو اس ملک پہ میرے خیال میں اپریل 2010 میں 2010 میں جو ہے اس کو نافذ کیا گیا، اور پوری پارلیمان نے اس کو ویلکم کیا. اس کے جو بنیادی خط و خال کیا تھے وہ یہ تھے کہ اس سے پہلے دیکھیں ایک بہت بڑا ایشو یہاں چل رہا تھا کہ جی صدر پاکستان کو یہ اختیار تھا 58(2)B کے تحت کہ وہ پوری ایک قلم کے ساتھ اور جو ہے پوری پارلیمان کو وہ اڑا دیتے تھے، جمہوری نظام کو ڈیریل کرتے تھے، جیسے کہ جنرل ضیاء نے کیا، اس کے بعد غلام اسحاق خان نے کیا، اس کے بعد فاروق لغاری نے کیا، اور پھر جنرل مشرف نے بھی ایسا ہی کیا.
تو اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے بڑی جو شک تھی اس میں یہ تھی کہ ہم نے 58(2)B کو ختم کر دیا. مطلب پہلے یہ تھا کہ صدر کے پاس سارے پاورز تھے, سارے اختیارات, ایک آرڈر سے بالکل پورے ملک کو ڈیریل کر دیتا تھا, اور لوگوں کی جو نمائندگی ہوتی تھی جمہوری طریقے سے وہ ایک آرڈر سے ختم, ایک آرڈر سے 58(2)B کے تحت وہ ساری اسمبلیز جو ہیں وہ ڈیزالو کر سکتا. لیکن اب وہی چیز ریکمنڈیشن پرائم منسٹر دے گا. ہاں, پرائم منسٹر جو کہ پارلیمنٹ کا نمائندہ ہے, جو کہ ایک الیکٹڈ ایم این اے ہے جس کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, اور وہ خود اگر کہے کہ جی میں وزیر اعظم ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس جو ہے وہ پارلیمنٹ کو آپ ڈیزالو کریں, کیونکہ اس کے پاس تو اتھارٹی, آپ کو کسی کے پاس تو اتھارٹی دینی ہوگی نا. ہم نے اس کو اتھارٹی دی جو الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہے, نہ کہ اس کو کہ جو کہ سیریمونیل ہیڈ ہے اس اسٹیٹ کا, اور جس نے کوئی ووٹ نہیں لیا اس کو جسٹ ہم نے صدر پاکستان ون مین شو, تو وہ ختم ہوا. سب سے بڑا جمہوریت کے لیے جو ایک سمجھیں کہ سنگ میل عبور یہ ہوا کہ 58(2)B ختم ہوا. دوسرا دیکھیں 18ویں ترمیم جو ہے وہ صوبوں کو اختیارات دیتی ہے, جو کہ آپ نے 23 مارچ کی جو آپ کی قرارداد پاکستان تھی اس میں بھی آپ نے کہا کہ صوبوں کو ہم اختیارات دیں گے, جس کی بنیاد پہ پاکستان بنا تھا. لیکن صوبوں کو جو اختیارات دیے گئے ہیں اور جو مل رہے ہیں اس میں ایک NFC ایوارڈ بھی اس کے ساتھ ہی ہے, اس کے ساتھ میں دیا گیا ہے. لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارا اس بات پہ ہے کہ جی صوبوں کو اختیار جو دیا گیا ہے وہ پوری طریقے سے صوبے اس کو صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے. کیا یہ جو اس کنکرنٹ لسٹ کا معاملہ تھا وہ ختم ہوا, اب وہ سارے اپنی خود مختاری پہ ہیں, یہ ہونا کیوں ضروری ہے, اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہے, کہ کیا اس کو ہونا جمہوریت کے لحاظ سے صحیح ہے, یا اس سے وفاق کمزور پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا, اور اس سے اگر نہیں پڑتا تو مستحکم کیسے ہے؟ دیکھیں NFC جو ہے وہ ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن ہے, ٹھیک ہے. NFC آپ نے کہا کہ جی ہر 5 سال بعد اینی ہاؤ آپ کو NFC کرنا ہے, جس میں 57% جو ہے وہ آپ کو شیئر جو ہے وہ دینا ہے صوبوں کو. صحیح ہے, ٹھیک ہے. 57% آپ نے شیئر دیا صوبوں کو. اب صوبوں کو آپ نے جو کنکرنٹ لسٹ ختم کر کے جو ان کو ہینڈ اوور کیے, جو ڈپارٹمنٹ سے صوبے ان کی لیجسلیشن بھی کریں گے اور ان میں ایکول ڈسٹریبیوشن بھی کریں گے. اب آپ نے ابھی تک 18ویں ترمیم کو امپلیمنٹ نہیں کیا پوری طریقے سے, بالکل نہیں. دیکھیں آپ نے کیا کہا کہ جی ہیلتھ اور ایجوکیشن, لوکل گورنمنٹ, یہ سارے جو ہیں وہ پروونشل سبجیکٹس ہیں. آپ نے صوبوں کو ہینڈ اوور تو کیے قانون کے تحت 18ویں ترمیم کے تحت, لیکن ابھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ وفاق میں ایک منسٹری بنا کے بیٹھے ہیں کہ جی ہیلتھ منسٹری, ایجوکیشن منسٹری, اس کی تو ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے نہیں, ریگولیشن الگ چیز ہے. آپ کو ریگولیٹ بھی نہیں کرنے, یہ پروونشل میٹر ہے. آپ صرف کرنسی اور ریلوے اور آپ ٹرانسپورٹیشن جو ہے آپ کی پروونشل جو انٹر پروونشل ہے کمیونیکیشنز کے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ تھوڑی ہے کہ آپ ہیلتھ, اب جیسے جناح ہاسپٹل کراچی, اس کو آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری ہے, بعد میں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ صوبوں کو واپس دے دیتے ہیں. تو اسلام آباد سے ایک بہت بڑا ملک ایک ٹیریٹوریل کیپٹل سے نہیں چل سکتا, لیکن آپ کو ہینڈ اوور کرنی ہے چیزیں. بہت بہتر. لیکن اس میں ایک یہ چیز ہم جاننا چاہیں گے کہ اب اگر پروونسز کے پاس ان کے تمام ہیں, تو کیا اس کے پیچھے یہ سوچ تھی کہ جو صوبہ جتنا کماتا ہے وہ اپنے معاملات کو انہی پیسوں سے چلائے اور وہی اسی جگہ پہ خرچ ہو, نہ کہ وہ سارا پیسہ ایک وفاق میں جمع ہو اور پھر تمام صوبوں میں ڈسٹریبیوٹ؟ دیکھیں جو بھی فیڈریشنز ہوتی ہیں ظاہر ہے وہ ان کو صوبے ہی چلاتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کوئی اپنے کیپٹل جو ہے وہ ان کی سورس آف انکم نہیں ہوتا, صوبے ان کی سورس آف انکم ہے. ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, مان رہے ہیں. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 18ویں ترمیم کے تحت NFC کے تحت ہمیں پراپر ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کریں. ہمیں پیسے آپ نہیں دے رہے. سندھ کا لاسٹ ایئر بھی انہوں نے 150 ارب روپے ہمیں کم دیے, اس سال بھی کم دے رہے ہیں. پچھلے 3-4 سال سے ہمیں مسلسل کم پیسے مل رہے ہیں. لیکن یہ معاملہ صرف سندھ کے ساتھ ہے یا بلوچستان کے ساتھ؟ دیکھیں ان کے ساتھ بھی ہے, پنجاب کے بھی انہوں نے پیسے کاٹے ہیں اور بلوچستان کے بھی پیسے کاٹے ہیں. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ صوبوں کو امپاور کریں, چیزیں ان کو ہینڈ اوور کریں, صوبے خود چلائیں گے. آپ نے ہمیں 4-5 سال دیے ہیں, آپ نے ہمیں 4-5 سال دیے ہیں, اس میں ہم نے سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ کی ہے سندھ میں.
آپ دیکھیں آپ پورے سندھ کا انفراسٹرکچر دیکھیں پچھلے 5 سال میں کتنا امپروو ہوا. بلوچستان کا انفراسٹرکچر کتنا امپروو ہوا. آپ بلوچستان میں جائیں, آج سے 5 سال پہلے کے حالات دیکھیں اور اب کے حالات دیکھیں. NFC میں جب پیسے آپ صوبوں کو زیادہ دیں گے تو صوبے گاہے بگاہے وہیں پہ لگائیں گے, ان کے پاس اور تو کوئی سورس نہیں ہے. ایک اور چیز دوستوں کو کلیئر کرتے چلیں کہ یہ جو NFC ہے اور جو 18ویں ترمیم ہے, کیا یہ دونوں کنیکٹڈ ہیں یا یہ الگ الگ پہلے سے ہی معاملات الگ تھے؟ کیونکہ لوگوں میں یہ کنفیوژن ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے. دیکھیں آپ ایک بات کو سمجھیں, NFC الگ چیز ہے, 18ویں ترمیم الگ چیز ہے. لیکن 18ویں ترمیم نے کیا کہ NFC میں صوبوں کا شیئر ڈبل کر دیا, جو کہ پہلے کم تھا. NFC سے پہلے صوبوں کا شیئر تھا 20%, 18ویں ترمیم سے پہلے صوبوں کا شیئر تھا 20-25%, اب ہے 57%. تو آپ کے پاس جتنا بھی اماؤنٹ آتا ہے اینیولی, اس کا 57% آپ صوبوں کو دیں گے اور باقی جو ہے 43% آپ وفاق پہ لگائیں گے. جو وفاق کے پاس بہت کم ادارے رہ گئے ہیں, 6, 8, 10 ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے, لیکن 40 سے 45 جو ادارے ہیں محکمے ہیں وہ صوبوں کے پاس ہیں. تو ہم نے زیادہ صوبوں کو 18ویں ترمیم کے تحت امپاور کیا, ان کو زیادہ پیسے دیا. ہاں, اب صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پروونشل فائنینس کمیشن کریں اور وہ ڈسٹرکٹ میں بھی ایکول ڈسٹریبیوشن کریں. صحیح. جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام آباد ہمیں زیادہ پیسے دے کیونکہ ہم زیادہ ارن کر رہے ہیں. سندھ کی میں کیس پیش کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا تعلق بالکل, میں کہہ رہا ہوں کہ جی سندھ جو ہے وہ اس وفاق پاکستان میں 70-80% جو ریسورسز ہیں وہ سندھ کے ہیں. پیسہ جو ہے وہ سندھ زیادہ ٹیکس کلیکشن کرتا ہے, تو آپ ہمیں پیسے زیادہ دیں. اسی طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں اگر کراچی, حیدرآباد, سکھر, لاڑکانہ زیادہ کما رہے ہیں تو ان کا زیادہ شیئر بنتا ہے. اور سانگھڑ اور جیسے جن اضلاع میں آئل انرچڈ ہیں اور گیس, ان کا زیادہ شیئر بنتا ہے, ان کا زیادہ بنتا ہے. اور جن کا نہیں ہے تو آپ ان کو پھر الگ سے ان کے لیے ڈیولپمنٹ کے طور پہ ایک پیکیج دیں اور ان کو بھی انگیج کریں اور ان کو بھی آپ ایڈجسٹ کریں. اچھا, اگر اس وقت جیسے کہ آج بھی رضا ربانی صاحب نے کہا کہ ہم اگر اس کے اوپر کوئی بھی اس طرح کا سوال اٹھے گا تو ہم اس کو پوری طریقے سے اس کی مخالفت کریں گے اور اس کے آڑے آئیں گے کہ وہ یہ نہ ہو. اس کے پیچھے اتنا ریجڈ جو پیپلز پارٹی کا ایک اس کے اوپر بیانیہ ہے اور جو ان کا ایک رد عمل ہے, اس کے پیچھے ریزن اتنا غصے والا کیوں ہے؟ یکدم سے 18ویں ترمیم جیسے کہ ان کی کسی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا گیا. دیکھیں ظاہر ہے یہ دکھتی رگ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت جو ہے وہ نافذ رہے, اس ملک میں کوئی اور سسٹم نہ چلے. ہمیں یہ شک ہے کہ ابھی کی جو حکومت ہے, ظاہر ہے ہم اس کی کریڈیبلٹی پہ, اس کی لیجٹمیسی پہ بڑے ایشوز ہیں. ہم اس کو سلیکٹڈ حکومت کہتے رہے ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ ان کو لایا گیا, یہ لوگ لائے گئے ہیں, ان کو ڈائریکٹ الیکٹ نہیں کیا عوام نے, تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی جمہوریت کے خلاف کوئی سازش ہو. اگر آپ 18ویں ترمیم میں کون سی شک میں کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کو شک وائز بتاتا ہوں. 18ویں ترمیم میں ہم نے 58(2)B کو ختم کیا. کیا آپ واپس چاہتے ہیں کہ 58(2)B کو لایا جائے؟ اور آپ ون مین شو چاہتے ہیں اس ملک میں, یا آپ اس ملک میں صدارتی نظام چاہتے ہیں, یا آپ چاہتے ہیں کہ جی صوبوں کا حقوق کو مارا جائے, یا آپ چاہتے ہیں کہ KPK کو جو ہم نے نام دیا خیبر پختونخوا, جو ان کا ہسٹوریکل نام تھا, سرحد صوبے کو ختم کر کے ہم نے کہا کہ جی ان کی زمین ہزاروں سالوں سے وہ رہ رہے ہیں, ان کا خیبر پختونخوا, کیا آپ اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ NWFP جو انگریز کا نام دیا ہوا تھا, کیا آپ اس کو یہ چاہ رہے ہیں؟ یا آپ چاہتے ہیں کہ جی ہم نے ایک شکوہ اس میں یہ بھی دی تھی کہ ریاست پاکستان ہر شہری کو 16 سال تک کی عمر تک اس کو مفت تعلیم دے گی, کیا آپ اس شک کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ صحیح. یا آپ پارلیمانی نظام جمہوریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ تو 18ویں ترمیم میں تو ہیں ہی 5-8 ایشوز, اتنے تو بڑے ہیں ہی نہیں. صحیح. تو آپ 18ویں ترمیم کو نہ چھڑیں. آپ CCI کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جو ہے وہ سینٹ میں جو مائنارٹیز کو ہم نے حقوق دی آپ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ صحیح. تو 18ویں ترمیم جو ہے بیسیکلی اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہ عوامی ہے, وہ عوام کے حقوق کے لیے ہے, اور وہ جمہوری مطلب اس کے لیے یہ قطع نظر کہ اگر پیپلز پارٹی فار گاڈ فاربڈ کے خدا نخواستہ رہتی ہے یا نہیں رہتی, نون لیگ ہے یا نہیں ہے, کیونکہ آپ نے جس طریقے سے بات کو اٹھایا کہ یہ میثاق جمہوریت کے تسلسل تھا, تو وہ اگر نہیں رہتی ہے بڑی پارٹیاں, اس کے بعد جو بھی جمہوری قوتیں آئیں گی ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوگا. آپ سمجھے نا,
ہم نے اگر 2010 میں 18ویں ترمیم ہم لائے تو آج 2020 تک کسی بھی کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ جو ہے وہ کسی چور دروازے سے آ کے وزیر اعظم کو اریسٹ کرے اور اس کو مارے یا اس کو سولی پہ لٹکائے یا اس کو کیسز کرے یا اس کو بھگائے. کوئی اور انہوں نے ضرور راستے اپنائے, لیکن ڈائریکٹ اگر انہوں نے انوالومنٹ نہیں کی تو وہ 18ویں ترمیم کے بدولت نہیں کی. مطلب اس کا ہم لب لباب یہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم ایک جمہوری نظام کی پاسداری کا ایک آئینی ترمیم تھی جو کہ ملک کے لوگوں کے لیے فائدے کے لیے ہے. نائب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. دوستو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کافی آپ کے سوالات کی میں جو ہے وہ مدد حاصل ہوئی ہوگی آپ کو, اور امید ہے کہ آپ ہمیں اپنے کمنٹس میں ہمارے کمنٹس میں ہمیں بتائیں گے کہ ہم آپ کو اور اس کے بارے میں کیا کیا سوالات آپ کے ذہن میں ہیں جو کہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں 18ویں ترمیم کے بارے میں. امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہماری ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.